حسین ہے سلام اس پر جو حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر بے پناہ ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے صحیح وقت پر اتنی کثیر تعداد میں تشریف لا کر یقیناً مجھے شکریہ کا موقع عطا فرمایا۔ آج کی ہماری مجلس یہ ایک مومنہ کی دعائے صحت کے حوالے سے ہے، اور بغیر کسی تاخیر کے اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے ناظم، جن پر ہمیں بجا فخر ہے کہ آپ ایک دانشور اور فکری شعور کے مالک بھی ہیں، ماشاءاللہ، اور یقیناً ہماری اردو فاؤنڈیشن کے عظیم ترجمان جناب جہاز بھٹی صاحب۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی صلی علی محمد محمد و آل محمد و عجل جزاک اللہ فرجہ۔ جزاک ڈاکٹر صاحب، آپ کی ان خوبصورت الفاظ کا، اس حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل صلی على علی محمد محمد و آل محمد وعلى قبلہ کی اجازت سے میں بسم اللہ جہاں سے بھائی ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے التماس کروں گا کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ آج میں سورہ الحجرات کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، جس میں پروردگار نے رسول اکرم کے آداب و احترام کا حکم دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرجوا لکان خیر لهم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، یعنی اپنی رائے، خیالات، خواہشات اور فیصلوں کو خدا رسول پر مقدم نہ رکھو، اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، کیونکہ اللہ ہر بات کا سننے والا، خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ ان سے زور زور سے کھل کر باتیں کرو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زور زور سے کھل کر باتیں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا سب کیا کرایا برباد ہو جائے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے رسول کے سامنے ادب سے اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے۔ ان کے لیے گناہوں سے معافی بھی ہے اور بہت بڑا اجر ثواب بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے کمروں کو پیچھے سے چیخ کر پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر و ضبط سے کام لیتے، آپ از خود ان کے پاس تشریف لے آئیں تو یہ انہی کے لیے بہتر ہوتا۔ اس لیے کہ ایسا کرنے والوں کو اللہ
बड़ा मुआफ करने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। सदक अल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे बताए सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जैन भाई क्या हाल है? रहमतुल्लाहि व दुआएं सब बरकातहू। अल्लाह। मैं इल्तमास करूंगा हमारे अली जाफरी साहब से कि दुआए जोशन कबीर की तिलावत के लिए तशरीफ लाएं। जनाब किबला अली जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम। रहमतुल्लाह। आज मैं दुआए जोशन कबीर की फसल नंबर 42 की तिलावत का शर्फ हासिल करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मन फिल बर्रे वल बहरे सबीलो, या मन फिल आफाक़ आयातो, या मन फिल आयात बुरहानो, या मन फिल ममात कुदरतो, या मन फिल कुबूर इब्रतो, या मन फिल क़यामत मुल्को, या मन फिल हिसाब हैबतो, या मन फिल मीज़ान क़ज़ाओ, या मन फिल जन्नत सवाबो, या मन फिल नार इक़ाबो। सुब्हानका या ला इलाहा इल्ला अंतल गौसल गौस, खल्लिसना मिनन नार या रब। तर्जुमा है, ऐ वो जिसने खाक और आब में रास्ते बनाए, ऐ वो जिसने फ़ज़ा में अपनी निशानियां बनाई, ऐ वो जिसकी निशानियों में कवी दलील है, ऐ वो कि मौत में जिसकी कुदरत जाहिर है, ऐ वो जिसने कब्रों में इबरत रखी है, ऐ वो क़यामत में जिसकी बादशाहत है, ऐ वो हिसाब जिसकी हैबत है, ऐ वो मीज़ान अमल जिसकी मुनसफ़ी है, ऐ वो जिसकी तरफ से सवाब जन्नत है, ऐ वो जिसका अजाब दोज़ख है, तू पाक है। ऐ वो कि नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, फरियाद सुन, निजात दे हमें आग से ऐ परवरदिगार। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मद। अली भाई जज़ाकल्लाह। किबला आपसे इल्तमास है दुआ भी करवाइएगा और दुआए सेहत के लिए भी दरख्वास्त है आपसे 5 मरतबा मौयुजीबू का करवा दीजिएगा। ये हैं सुरैया बेगम बिनते हैदर मेहदी और हमारे राजा सुल्तान मुराद साहब हैं, उनकी भी सर्जरी होने वाली है, उनके लिए भी और तमाम मोमिनीन जो हमारे मौजूद हैं उनके फैमिली में जो अकरबा में जो कोई बीमार है उन सब के लिए एक मुश्तरका दुआए सेहत भी करवा और दीजिएगा। हमारे अली साहब के बेटे के लिए भी। जी जरूर जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अऊज़ु बिल्लाहि मुहम्मद मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरब्बिल आलमीन। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ। इय्याका अम्मा नस्तईन। युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ। अम्मा अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ। अम्मा अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि ज़हरा व बीहा व बअलहा व बनीहा अदद मा अहसाहु किताबुक व अहता बिही इल्मुक। परवरदिगार, जो मोरिद नज़र बीमार हैं मोहतरमा सुरैया बेगम और दूसरे मोमिन भाई और अली भाई के बच्चे, इन तमाम मरीजों को शफ़ाए आजिला और कामिला अता फरमा। इलाही आमीन आमीन। इलाही या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह किबला। मैं अब सलाम के लिए इल्तमास करूंगा जनाब आबिद अली साहब से कि तशरीफ लाएं और बारगाह अहले बैत में हदिया सलाम पेश करें। जनाब आबिद अली साहब। माशाल्लाह। माशाल्लाह। शुक्रिया। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सारे जो मैं निहायत माजरत खां हूं कि पिछले तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन से मेरे पर अभी भी फ्लू वगैरह के असरात जो हैं अल्लाह ताला आपको शिफा दे। कायम है और मैं शायद आमीन। अफसोस के साथ कलाम ना पढ़ सकूं, फिर किसी वक्त ये कलाम मैं अफसोस के साथ सुना दूंगा। श्योर। आज सिर्फ शिरकत की खातिर और सवाब की खातिर मैं उसको पढ़ के आज की महफिल में शिरकत करूंगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह उसी की बरकत से आपके शफाअत अता फरमाए। इलाही आमीन। इल्ला मौलाना साहब की इजाजत से।
بسم اللہ عابد بھائی، بسم اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی صلی علی علی محمد. مدوجل فرجهم. حصار خانہ معبود گھر حسین کا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حصار خانہ معبود گھر حسین کا ہے اور مقام سجدہ تعظیم در حسین کا ہے. بے شک. مقام سجدہ تعظیم مقام سجدہ تعظیم در حسین. سبحان اللہ. بے شک. اور سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے. سروں کی بھیڑ میں دیکھو ظلم کے ظلم آگے کے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے. در حسین ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. کیا کہنا. اور اداس شام شفق پھول گریائے شبنم. اللہ اکبر. اداس شام شفق پھول گریائے شبنم. خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا. ماشاء اللہ ماشاء واہ اللہ. واہ واہ. بھائی کیا کہنے. بہت خوبصورت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اور یزیدیت جو کہیں منہ چھپا کے بیٹھی ہے. یزیدیت جو کہیں منہ چھپا کے بیٹھی ہے. خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا. خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے. واہ 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 واہ. اور جو عصر تنگ میں ایک سجدہ نیاز کے ساتھ. جو عصر تنگ میں ایک سجدہ نیاز کے ساتھ زمین کو عرش بنا دے وہ سر حسین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عابد بھائی ایک شعر تو ترنم سے ہو جائے. کوشش کر لیں. نہیں نہیں کوئی بات نہیں. بسم اللہ. ایت لفظ بھی آپ اتنی واقعی ماشاء اللہ. لفظ میں بھی اتنا ہی زور ہے عابد بھائی. ماشاء اللہ. ہاں کیا بات ہے. اور میرا وجود تو ایک سنگ آستاں ہے فقط. میرا وجود ایک سنگ آستاں ہے آسان ہے فقط. جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین. ماشاء اللہ واہ، واہ، ماشاء اللہ. زندہ باد. ماشاء اللہ. میرا وجود تو ایک سنگ آستاں ہے فقط اللہ اکبر. جو میرے سینے میں دل ہے دل ہے. تو گھر حسین. آخری شعر کہ ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں. ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں. نماز کو جو بچا لے بہت عمدہ. ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں. نماز کو جو بچا لے. اور حصار خانہ معبود گھر حسین کا ہے. واہ. مقام سجدہ تعظیم در حسین. شاندار کلام کے صدقے میں اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. الہی آمین. عابد بھائی وہ شعر پڑھیے گا دوبارہ. وہ پھول و شبنم والا جو شعر ہے وہ بھی ایک باری پڑھیے گا. وہ بھی ضرور ضرور مقرر کیجیے گا پلیز. اداس شام شفق پھول گریائے شبنم. اللہ اکبر. خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین. اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. بڑا یہ انتہائی اشتیاق ہے کہ اسی کلام کو ہم آپ کی خوبصورت آواز میں ترنم کے ساتھ انشاءاللہ 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 بہت جلد بہت جلد انشاءاللہ. میں اس کے ساتھ التماس کروں گا ہمارے اور بہت خوبصورت پڑھنے والے جناب ڈاکٹر عباس سعدی صاحب سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بر محمد و آل محمد اللہم
عابد بھائی کے لیے دعا ہے کہ جلد از جلد مولا آمین کائنات ان آمین کو آمین شفائے عاجلہ و کاملہ عطا آمین فرمائے۔ آمین آمین جو آمین۔ مختصر سے کلام انہوں نے پڑھا اس سے مجھے تھوڑا سا وقت زیادہ مل گیا، تو اللہ 4 مصرے بسم اگر آپ اللہ کی بسم اللہ۔ اجازت ہو تو پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد اللہم صلی علی اللہم محمد و آل محمد محمد۔ وعلى محمد وجل جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کا گناہ شاہ امم نے بخشا، قطرے کو شرف بحر کرم واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قطرے کو شرف بحر کرم، بخشا، قطرے کو شرف بحر کرم نے بخشا، گردوں سے ندائی کے واہ اے پیارے حسین، گردوں سے ندا آئی کے اے پیارے حسین، بخشا جسے تو نے اسے ہم نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ واہ واہ واہ، بخشا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جب حر کا گناہ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی ماشاء اللہ۔ پڑھی نماز۔ یہ راجہ صاحب محمود آباد علی اللہ مقامہ کا ایک سلام ہے، پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے سلام اس پر جو کہتی تھی صدا
ہائے حسین ہے سلام اس پر جو کہتی تھی صدا ہائے حسین ظالموں نے تجھے پانی نہ دیا ہائے حسین اے سلام اس پر جو اور علی اکبر نے تیرے سامنے برچھی کھائی علی اکبر نے تیرے سامنے برچھی کھائی قتل اصغر تیرے ہاتھوں پہ ہوا اے سلام اس پر جو اور گھوڑے دوڑائے لینوں نے تیرے لاش پر جیسے تو سبت پیغمبر ہی نہ تھا آئے حسین اے سلام اس پر جو اور نہ رہا کوئی جنازے کا اٹھانے والا نہ رہا کوئی جنازے کا اٹھانے والا تن زخمی تیرا تیروں پہ رہا آئے حسین اے سلام اس پر جو جزاک چل گئے خیمے چھنی چادریں سامان لٹا بعد تیرے یہ ہوئی ہم پہ جفا حسین اے سلام
اس پر جو اور جس جگہ خیمہ زینب تھا وہاں سے اب تک جس جگہ خیمہ زینب تھا وہاں سے اب تک رات کو آتی ہے کانوں میں صدا آئے حسین اے سلام اس پر جو کہتی تھی صدا آئے حسین اے سلام اس پر جو جزاک اللہ جزاک ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سلامت رہے ماشاء اللہ دیا آپ کی آواز میں ماشاء اللہ درخواست کروں گا میرے والد سید حبیب زیدی ابن سید اسناد حسین زیدی جن کی برسی کل ہی گزری ہے 26 فروری کو، تو جب بھی فاتحہ پڑھا جائے تو ان کے لیے پلیز کبھی دعا آپ تمام شرکا سے التماس ہے، ہمارے جو آج کے بانی مجلس ہیں جناب ظفر عباس صاحب، ہمارے عباس زیدی صاحب بھائی کے جو والد محترم ہیں، آپ تمام شرکا کے مرحومین، ہمارے بانی مجلس کے مرحومین، ان کا جن کا پڑھنے والا کل 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، اور راجہ صاحب محمود آباد صاحب کے لیے جی ان کے لیے جزاک اللہ جزاک اللہ۔ رب العالمین بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وجل فرجهم۔ یا اللہ میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا خطیب اہل بیت مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے ممبر افروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجهم۔ رحم الله من قرأ سورة الفاتحة۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمد بسم للہ الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل علی ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآله الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، من صام 3 أيام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله له
صوم شہرین متتابعین، صلوات پڑھ دے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا ماشاءاللہ۔ عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار بانی مجلس محترم جناب ظفر عباس صاحب کے جو مرحومین ہیں اور عباس بھائی کے مرحومین اور جتنے حضار مجلس ہیں سبھی کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، الہی اپنے دامن عفو میں سبھی کو جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارے ماہ شعبان معظم کے جو اعمال ہیں مختصر سے ہی صحیح انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ شعبان المعظم کے آخری ہفتے کی آخری مجلس اور کتاب وسائل الشیعہ کے حوالے سے جو شیخ خر عملی کی کتاب ہے، اور تقریباً ان کی بہت ساری جلدیں ہیں، چاپ کے اعتبار سے کچھ 10 جلدیں، 15 جلدیں، 20 جلدیں، جس نے جیسے اس کو پرنٹ آؤٹ اس کا نکالا یا کتاب کی شکل میں دیا ہے اسی اعتبار سے اس کی والیوم بنی ہے، جلدیں بنی ہیں۔ اس کی 10ویں جلد میں ایک حدیث ہے جو منسوب ہے امام کی طرف۔ امام ارشاد فرماتے ہیں من صام ثلاثت ایام من آخر شعبان، جو ماہ شعبان کے 3 روزے آخر کے رکھ لے، ووصلہ بشہر رمضان، اور ماہ مبارک رمضان سے ان روزوں کو ملا دے، کتب اللہ لہ صوم و شہرین متتابعین، تو خداوند عالم 2 مہینوں کے روزوں کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی انسان 27، 28، 29 شعبان کے روزے رکھ لیتا ہے اور چاند ہو جاتا ہے تو غالباً آپ کے ملکوں میں سنڈے کو انشاءاللہ پہلی ہو جائے گی، اور سیٹرڈے نائٹ جو ہے وہ چاند آپ لوگوں کی طرف دکھائی دے سکتا ہے۔ تو لہذا اس کے اعتبار سے یہ حدیث بڑی اہم ہے ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے۔ اور ماہ مبارک رمضان کی چونکہ آمد بس ہونے ہی والی ہے، دستک دے دیا ہے ماہ مبارک نے، اور ایسا حالات بن گئے ہیں کچھ گھروں کے اندر، تو کچھ وہ فضائے ماہ مبارک رمضان والی، رحمت والی، مغفرت والی، توبہ والی، نابہ والی، اور وہ رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ہم سب مہمان ہوں گے خداوند عالم کے، اور ہمارا میزبان ہوگا ذات پروردگار۔ ہمیں مہمان کی طرح رہنا ہے، خداوند عالم خود ہماری ضیافت اس طرح سے کرے گا جس طرح سے وہ ایک میزبان ہے، کیونکہ میزبان یہ نہیں چاہتا کہ مہمان ناراض ہمارے یہاں سے جائے۔ تو لہٰذا ماہ مبارک رمضان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں روزے ہیں، شرائط روزہ ہیں، دعائیں ہیں، عبادتیں ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلسوں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ میں یہاں پر مولا علی علیہ السلام کی ایک حدیث جو غرر الحکم اور عیون الحکم اور تصنیف غرر الحکم میں آئی ہے اس کے حوالے سے پیش کر دوں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں شر اخوان کا، تمہارا بدترین بھائی وہ ہے جو تم کو دنیا دار بنا دے اور آخرت سے غافل کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی بدترین دوست ہو یا بدترین بھائی ہو وہ ہے کہ جو تمہیں دنیا کی تو لالچ دلا رہا ہے، دنیا کی تو رغبت دلا رہا ہے، لیکن وہ آخرت سے تمہیں غافل کیے ہوئے ہے۔ تو جو آخرت سے غافل کر دے وہ انسان بدترین انسان مانا جاتا ہے، چاہے وہ دوستوں میں ہو یا بھائیوں میں ہو۔ لہٰذا دوست، احباب، رفقا اس طریقے سے انسان کے جمع جور ہونے چاہیے جو ہمیں آخرت کی یاد دلائے، نہ کہ دنیا کی یاد دلائے۔ دنیا فانی اور جانے والی ہے۔ پچھلے ہفتے جو ہماری مجلس ہوئی تھی اس میں ہمارا موضوع یہ پہنچا تھا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی غیبت، اور اس غیبت کے معنی، اور کوئی چیز ہے تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتی، ضروری نہیں جتنی چیزیں ہوں وہ دکھائی دیں گی، اور اس پہ 1-2 دلیلیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج کا موضوع میں آپ حضرات کی خدمت میں چونکہ ماہ شعبان کے آخری ایام ہیں تو سوچا آج اپنے مولا پہ 2 موضوع ان کو آج اگر وقت ملا تو میں پورا کر دوں، اور امام علیہ السلام کی معرفت میں ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں۔ میں یہ بات اپنے لیے کہہ رہا ہوں، خداوند عالم ہم سبھی کو معرفت امام کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اطاعت امام میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کس انسان نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو دیکھا ہے؟ وہ کون افراد ہیں جنہوں نے امام علیہ السلام کو دیکھا؟ تو یہ 2 حصوں میں بحث تقسیم ہو سکتی ہے۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام زمانہ کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا ہے۔ ایک تو وہ گروہ ہے، وہ گروپ ہے
وہ افراد ہیں، وہ خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے امام حسن عسکری کی حیات میں امام زمانہ کی زیارت کی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد امام زمانہ کی زیارت کی ہے۔ یہ دوسرا گروپ ہے، دوسرا گروہ ہے۔ یعنی دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ افراد جنہوں نے امام حسن عسکری کے زمانے میں امام کو دیکھا، ایک وہ افراد ہیں جنہوں نے امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد امام کو دیکھا۔ وہ افراد جنہوں نے امام زمانہ کو امام حسن عسکری کی زندگی میں دیکھا، سب سے پہلی شخصیت کا نام ہے جناب سیدہ حکیمہ خاتون۔ یہ جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرزند ارجمند حجت خدا کو دیکھا ہے، جناب حکیمہ نے۔ بلکہ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہوں عزیزان گرامی، جو کتابوں کے اعتبار سے اور تخیلات کے اعتبار سے تو نہیں، کتابوں کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ خود امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جناب حکیمہ خاتون نے امام زمانہ کو دیکھا ہے۔ وہ روایت جو کتابوں میں ملتی ہے، میں نے ایک دو بار آپ کے یہاں پڑھی بھی ہے کہ جناب حکیمہ خاتون کو بلایا تھا، اور پھر شہزادی جناب نرجس سلام اللہ علیہا تھیں، اور آغوش میں ایک چاند سا بچہ تھا، اور حکیمہ خاتون نے دیکھا تھا۔ پھر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے اور کہا تھا، جو نسبت ہے کتابوں میں، کہا تھا کہ لاؤ میرے اس بچوں کو میری آغوش میں دے دو۔ تو جناب حکیمہ خاتون پہلی خاتون تھیں ان کی والدہ ماجدہ کے بعد جنہوں نے جناب امام زمانہ کو دیکھا تھا۔ دوسری خاتون جناب نسیم ہے، یہ دوسری خاتون ہیں جنہوں نے امام حسن عسکری کے زمانے میں دیکھا۔ جناب نسیم خاتون یہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیز ہیں، اور یہ فرماتی ہیں قالت، انہوں نے کہا دخلت علیہ اے الامام المہدی، میں ایک مرتبہ امام مہدی کے قریب گئی، امام مہدی کے پاس جب میں گئی، بعد مولدہ بلیلتن، یعنی ایک رات گزر چکی تھی ان کی ولادت کی۔ جب ایک رات گزر گئی تو میں بھی دیکھنے کے لیے گئی، فَأَتَسَّتْ عِنْدَهُ وَقَالَ لِي يَرْحَمَكِ اللَّهُ، تو کہتی ہیں جب میں امام مہدی کے پاس میں گئی تو مجھے چھینک آ گئی، فَأَتَسْتُ، میں نے چھینک دیا، مجھے چھینک آ گئی امام مہدی کے پاس۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام مہدی نے جو ایک رات کے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان یعنی یہ وہ واقعہ ہے جناب نسیم کا، کنیز امام حسن عسکری کا، کہ جس وقت گئی ہیں آپ کو چھینک آئی تو آپ نے کہا یرحمک اللہ۔ قالت نسیم، تو جناب نسیم نے کہا فورحت بذالک، جب امام نے مجھے دعا دے دی کہ اللہ تم پہ رحمت نازل کرے تو میں اس بات سے بہت خوش ہوئی کہ امام نے مجھے دعا دی ہے۔ فقال علی علیہ السلام، پھر امام زمانہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ایک دن کے ہیں ابھی، مجھ سے ارشاد فرمایا امام نے، الا ابشرو کی بالعطاس، میں تمہیں چھینک کے بارے میں بشارت دے دوں کہ چھینک جو آتی ہے۔ فقلتو، نسیم کہتی میں نے کہا بلا یا مولا، ہاں مولا آپ مجھے بشارت تو دیجئے۔ فقالا، پس امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہوا امان من الموت ثلاثۃ ایام، جب کسی کو چھینک آتی ہے تو 3 دن تک اسے موت کی مدت میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، سبحان امان مل اللہ، جاتی سبحان ہے، اللہ، واہ، موت سے امان مل جاتی ہے۔ سبحان اسی لیے ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، سامنے والے کو یرحم اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ اس میں امام کی سنت بھی آ جائے گی، 3 دن کی نعمت زندگی کی مل گئی ہے، اس کا شکریہ الحمدللہ رب العالمین سے ادا بھی ہو جائے گا، اور جواباً اس میں پھر بھی کہنا چاہیے غفر اللہ لنا ولکم، اللہ مجھے اور تمہیں معاف فرمائے۔ یہ آداب اسلامی ہے، اور یہ روایت وہاں سے چل کر کے آئی ہے، اسے آیت اللہ العظمیٰ آغا کاظم قزوینی نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے۔ تو سب سبحان سے اللہ، پہلے سبحان جناب حکیمہ کے بعد جناب نسیم خاتون۔ اب تیسرے وہ افراد جنہوں نے غیبت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، وہ امام حسن عسکری کی زندگی میں، غیبت سے پہلے جماعت من اصحاب الامام العسکری علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جماعت تھی، جس کا راوی ہے ابو غانم الخادم۔ اس نے کہا ولد لابی محمد ولد فسماہ محمدا،
جب امام حسن عسکری کے یہاں ولادت ہوئی تو ان کا نام میم ہے، میم دال رکھا گیا۔ فعرضہ علی اصحابہ فی الیوم الثالث، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے دن اپنے اصحاب، اپنے دوستوں کے سامنے امام کو پیش کیا۔ وقال، اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ھذا صاحبکم من بعدی، یہ تمہارا آقا و مولا ہے میرے بعد، وخلیفتی علیکم، اور یہ میرا جانشین ہے تمہارے اوپر، وہو القائم، اور یہ قائم ہے، الذی تمتد الیہ الاعناق بالانتظار، جن کی طرف آنکھیں پتھر آ جائیں گی انتظار کرتے کرتے، ان کا انتظار اتنا طولانی ہوگا۔ فَإِذَا امْتَلَأَتِ الْأَرْضُ جَوْرًا وَظُلْمًا، اے میرے اصحاب، جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، خرجا فملاها قسطا وعدلا، تو یہ امام مہدی تمہارا صاحب باہر آئیں گے، غیبت سے باہر آئیں گے اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس روایت کو بھی بعض علماء نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ چوتھی شخصیت جنہوں نے امام مہدی کو دیکھا ہے امام عسکری کے زمانے میں، 40 رجلا تقریبا شاہد الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام، 40 آدمی ایسے تھے، ایک ساتھ 40 آدمی جنہوں نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ ہینا اخرجہ ابوہ الامام العسکری الیہم، جس وقت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر کے آئے ہیں جماعت کی طرف، وقال لہم، اور جماعت سے امام نے ارشاد فرمایا، 11ویں امام نے، ھذا امامکم من بعدی، یہ تمہارا امام ہے میرے بعد، وخلیفتی فیکم، میرا جانشین ہے تمہارے درمیان۔ اور یہ روایت مسلسل جانے گرامی کتابوں میں موجود ہے، جو عثمان بن سعید کے حالات میں آپ کو مل جائے گی۔ 5ویں ابو الادیان ہیں۔ ابو الادیان وہی شخص ہیں جنہوں نے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں امام مہدی کی زیارت کی ہے۔ اور ابو الادیان نے جب پوچھا تھا، مدائن کے سفر پہ جا رہے تھے تو معلوم کیا تھا، مولا یہ بتائیے کہ میں مدائن جا رہا ہوں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تم 15 دن کے بعد مدائن سے واپس آؤ گے تو میرے گھر میں رونے کی آوازیں آئیں گی، جب رونے کی آوازیں آئیں گے تو تم سمجھ لینا میں دنیا میں نہیں ہوں۔ یہ منسوب ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کہ میں دنیا میں نہیں ہوں۔ ابو الادیان کہتے ہیں میں نے ویسے ہی پایا، 15 دن کے بعد جب میں مدائن سے آیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، جو کہ ابو الادیان نے پوچھا تھا، مولا پھر آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو تم سے سوالات کے جواب دے گا وہ امام ہوگا، جو تھیلی کے بارے میں پوچھے گا وہ امام ہوگا، اور جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا وہ امام ہوگا۔ تو ابو الادیان نے امام زمانہ کی زیارت فرمائی۔ تیسرے شیخ الجلیل احمد ابن اسحاق القمی الاشری، شیخ احمد ابن اسحاق قمی نے بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ قال دخلت علی ابی محمد حسن ابن علی، میں محمد ابن حسن علی کے پاس میں داخل ہوا، یعنی امام حسن عسکری کے، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ خَلَفَ بَعْدَهُ، تو میں نے یہ سوال کیا کہ مولا، میں نے یہ چاہا کہ مولا سے پوچھوں آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ فقال لی مبتدئا، پس امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا، یا احمد ابن اسحاق، ان اللہ تبارک و تعالی لم یخل الارض، اے احمد ابن اسحاق، اللہ زمین کو خالی نہیں رکھتا، نہ اس نے خالی رکھا ہے منذ خلق آدم، جب سے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، ولا یخلیھا الی ان تقوم الساعہ، اور نہ زمین کو خالی رکھے گا جب تک کہ وہ لمحہ نہ آ جائے۔ کس چیز سے خالی نہیں رکھے گا؟ من حجت للہ علی خلقہ، کہ وہ اپنی مخلوق پر ایک حجت کو ضرور رکھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 ایک واہ۔ حجت کو ضرور رکھتا ہے بہی۔ اب یہ حدیث کے جملے ہیں، جانے قربان ہو جائیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ۔ امام تعارف کرا رہے ہیں اپنی جماعت سے، میرے بعد میں کون امام ہوگا۔ امام نے کہا مخلوق کے اوپر حجت خدا ہر زمانے میں آدم سے لے کے اور اس لمحے تک، کون سا لمحہ ہے وہ؟ ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اور قیامت کا اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، یعنی ہمیشہ حجت خدا کو رہنا ہے۔ اور امام نے اب جو جملہ ارشاد فرمایا، امام ارشاد فرماتے ہیں، بہی یدفع البلا، اسی امام کے ذریعے سے بلائیں دور ہوتی ہیں زمین والوں کے لیے، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، زمین کی بلائیں اسی امام کی وجہ سے دور ہوتی بے ہیں۔ شک، وہ وہی ينزل الغیث، اور اسی امام کی وجہ سے بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ وہی یخرج برکات الارض، اور اسی امام کی وجہ سے زمین کی برکات لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہنے کا دل میرا چاہ رہا ہے، وہ افراد جو اس حدیث کو سن رہے ہیں، آپ سے مراد نہیں ہے، انہیں یہ چاہیے زان گرامی کہ جب امام معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بلائے دفع ہوں گی اسی امام کی وجہ سے،
بارشیں نازل ہوں گی اسی امام کی وجہ سے، زمین اپنے اندر سے برکات کو نکالے گی اسی امام کی وجہ سے۔ تو میرا دل کہنے کا یہ چاہتا ہے کہ اگر معرفت امام کسی کو نہیں ہے تو پھر وہ نہ پانی پینے کا مستحق ہے اور نہ زمین کی برکات حاصل کرنے کا مستحق ہے۔ کیا کہتے ان کی وجہ سے، امام کی وجہ سے۔ اب احمد ابن اسحاق کہتے قال فقلت، بس جب امام نے کہا تو میں نے کہا یبنا رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے، فمن الامام والخلیفہ بعدک، تو آپ کے بعد امام کون ہے اور آپ کے بعد خلیفہ کون ہے؟ فنہض علیہ السلام مسرعا فدخل البیت، امام علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے، 11ویں امام یعنی گھر کے اندر گئے، مسرعا بڑی جلدی کے ساتھ، فدخل البیت گھر میں داخل ہوئے، ثم خرجا، بڑا بہترین جملہ پڑھنے جا رہا ہوں حدیث کا جو منسوبہ امام علیہ السلام کی طرف، لطف آ جائے گا آپ کو۔ ثم خرجا ولا آتقہ غلام کأن وجہ القمر لیلۃ البدر، امام علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، پھر گھر سے باہر نکلے اور انہوں نے اپنے شانوں پہ ایک نوجوان کو بٹھا رکھا تھا جس کا چہرہ چاند 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ایک نوجوان، ایک بچے کو کہہ لیجیے، ہاں غلام بچے کے معنی میں آئے گا کیونکہ 5 سال کے درمیان کا ہے، لفظ غلام کہتے ہیں نوجوان کو، جوان کو، لیکن یہاں 5 سال کی عمر سے مراد ہے، یعنی وہ بچہ جو کبھی کم عمر کا۔ کہتے ہیں امام علیہ السلام نے اپنے کاندھے پہ اس صاحبزادے کو بٹھا رکھا تھا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح منور تھا، چمک رہا تھا۔ میں ایک جملہ کہہ دوں یہاں پہ، اچھا خود امام علیہ السلام نے روایت میں آیا من ابناء 3 سنین، اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 3 برس کی تھی۔ کمال ہے، کمال ہے، 3 برس کا یہ صاحبزادے اتنا چہرہ چمک رہا تھا کہ ایک نوجوان کی طرح لگ رہے تھے۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، امام حسن عسکری نے اپنے صاحبزادے کو کاندھوں پہ ایسے بٹھا رکھا تھا کہ جیسے مجھے کعبے کا کوئی منظر نظر آ رہا ہو کہ رسول اللہ خانہ کعبہ میں ہوں، علی کو اپنے دوست پہ سوار کر رکھا ہو اور علی ابن ابی طالب سے کہہ رہا ہوں تم نے کیسا پایا، اور مولا کی طرح منصوبے مولا نے آواز دیا بچہ ہوں تو میں عرش مولا کو چھو لوں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ 3 برس کے تھے۔ فقال امام علیہ السلام نے کہا یا احمد ابن اسحاق، اے احمد ابن اسحاق، سنیے جملہ، سنیے حدیث کا جو پیش کرنے جا رہا ہوں، لولا کرامتک علی اللہ، اگر تم قابل تعظیم نہ ہوتے اللہ کے نزدیک، قابل احترام نہ ہوتے تم اللہ کے نزدیک، وعلی حججہ، اور اس کی حجت خدا کے نزدیک تم قابل تعظیم نہ ہوتے۔ پھر جملہ دہرا رہا ہوں معرفت کا، اگر تم اللہ کے نزدیک اور اللہ کی حجج کے نزدیک قابل احترام نہ ہوتے، ما ارسط علیہ کا ابن ھذا، تو میں اپنے بیٹے کو تمہیں نہ دکھاتا، میں اپنے بیٹے کو تمہارے سامنے پیش نہ کرتا۔ اب امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے امام زمانہ کی زیارت کے لیے قابل بھروسہ ہونا ہے، اللہ کے نزدیک قابل احترام ہونا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک قابل احترام ہونا ہے۔ اگر نہ صحیح اس دنیا میں مولا کی زیارت تو ضرور انشاءاللہ قبروں سے نکالے جائیں گے جب ظہور امام ہوگا، تاکہ اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکیں۔ صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد پھر امام حسن عسکری ارشاد فرماتے ہیں سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا نے ان کا نام وکنیہ اور ان کی کنیت رکھی ہے یمل الذی یمل الارض قسطا وعدلا کما ملت المنجورا، کہ یہ زمین اور آسمان کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ اب احمد ابن اسحاق کیا کہتے ہیں؟ قال احمد ابن اسحاق نے کہا فقلت له یا مولا فہل من علامت تطمئن الیہ قلبی، مولا کوئی ایسی علامت تو بتا دیجئے کہ جس سے میں مطمئن ہو جاؤں،
خدا کی قسم سنیے، اب جو فضیلتوں کا گوشہ امام زمانہ کا پڑھنے جا رہا ہوں نا، وہ ساری مجلس ایک طرف میری اور یہ جملہ امام کے فضیلتوں کا ایک طرف ہے کہ مولا کوئی علامت ایسی بتا دیجئے جو میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو کس سے پوچھا تھا؟ امام حسن عسکری سے۔ روایت کیا کہتی؟ فنطق الغلام، تو وہ صاحبزاد امام کے کندھے سے بیٹھ کر کے آواز دیتے ہیں، پہ لسان عربی ان فصیح زبان میں بولتے ہیں وہ صاحبزادے جو کندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انا بقیت اللہ فی ارضے، ارے میں بقیہ الہی ہوں زمین خدا پر، والمنتقم من اعدائہ، اور میں دشمنوں کا بدلہ لوں گا۔ فلا تطلب اثرا بعد عین یا احمد ابن اسحاق، اے احمد ابن اسحاق آج کے بعد تم اب مجھے نہ دیکھ پاؤ گے، کوئی آنکھ نہ دیکھ پائے گی۔ امام علیہ السلام نے جو 3 برس کے ہیں کاندھے پہ اپنے بابا کے بیٹھ کر کے وہ گواہی دے دی کہ میں ہی بقیت اللہ ہوں، احمد ابن اسحاق مطمئن ہو گئے۔ پھر مجھے وہی منظر نظر آیا، یا تو 3 دن کے علی ابن ابی طالب نے گواہی دی یا رسول اللہ بتائیے میں قرآن پڑھوں، توریت پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں، اپنے حق کی گواہی دوں، یا امام زمانہ اپنی گواہی دے رہے تھے۔ درود پڑھ دیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل بس میں ختم کرنے جا رہا ہوں، اپنے وقت کے اعتبار سے اس روایت کو پورا کر دوں، 1-2 لمحے آپ کے چاہتا ہوں۔ قال احمد ابن اسحاق نے کہا فخرجتم مسرورا فرحا، بس میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، میں ایسے خوش ہو کے نکلا۔ فلما کان من الغد اتو الیہ فقلت له الامام العسکری یا ابن رسول اللہ لقد عظم سروری بما مننت به علی، مولا آپ نے مجھے اتنی خوشیاں عطا فرما دی ہیں کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ فما سنت الجاریہ فیہ من الخضر وذی القرنین، اور پھر جملہ سنے عزیزان گرامی، اب امام علیہ السلام ارشاد فرماتے طول الغیب یا احمد، اے احمد ابن اسحاق قمی، ان کی غیبت طولانی ہوگی۔ فقلتو، میں نے کہا یبنا رسول اللہ وَإِنَّ غیبتو لَتَطَوَّل، اے مولا ایسا اے رسول اللہ کے بیٹے کیا ان کی غیبت طولانی ہوگی؟ قال اے وربی، ہاں ہاں میرے خدا کی قسم، حتی یرجع عن هذا الامر اکثر القائلین بے، اتنی غیبت طولانی ہو جائے گی، جملہ سنیے، اتنی غیبت طولانی ہوگی کہ اکثر اس عقیدے سے لوگ منحرف ہو جائیں گے، کہیں گے نہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی امام خود ارشاد فرماتے اتنی غیبت طولانی ہوگی کہ لوگ اس بات کو کہیں گے کہاں اگر ہوتے تو اب تک آ نہیں جاتے، اور اس زمانے میں ہو رہا ہے، لوگ منکر ہو رہے ہیں امام علیہ السلام کی غیبت کے۔ قال اے ربی حتی یرجع عن هذا الامر اکثر قائلین فلا يبقى الا من اخذ الله عهده بولایتنا، بس وہ لوگ، یہ ختم کرنے جا رہا ہوں میں، بس وہ لوگ اس عقیدے پر باقی رہیں گے جو ہماری ولایت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم بڑا عظیم جملہ ہے، بس وہ لوگ ہماری ولایت اس عقیدے پہ قائم رہیں گے غیبت کے جو ہماری ولایت کا عقیدہ رکھیں گے۔ وَكَتَبَ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانِ، اور جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی روح کی تائید کر دی ہے، بس وہ غیبت کے منتظر ہوں گے۔ بس عزیزان گرامی، جو غیبت کا منتظر ہے اس کا ایمان اللہ کی جانب سے ہے، جو غیبت کا منتظر ہے وہ ولایت آل محمد پہ یقین رکھتا ہے۔ درود پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ۔ آخری جملہ حدیث کا، یا احمد ابن اسحاق، اے احمد ابن اسحاق، ھذا امر من امر اللہ، یہ امر الہی ہے، امر الہی ہے، یہ جو امر غیبت ہے یہ اللہ کی جانب سے ایک امر ہے۔ وسر من سر اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ وغیب من غیب اللہ، اللہ کی غیبتوں میں سے ایک غیبت ہے۔ کمال کا جملہ، اللہ کی غیبتوں میں سے وہ بھی غائب ہیں، یہ بھی غائب ہیں۔ وَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّن شَاكِرِينَ، جو میں نے اے احمد ابن اسحاق تجھے دیا ہے وہ لے لے،
جو میں نے تجھے دیا. یا تو یہ جملہ قرآن نے کہا تھا رسول اللہ سے, اے رسول اللہ ان سے کہہ دو جو نبی دیں اسے لے لو, جو نبی انکار کرے اس کا انکار کر دو. یا آج امام حسن عسکری احمد ابن اسحاق سے کہہ رہے ہیں, اسحاق جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو, وَكُن شاکرین, اور تم شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ, اور تم شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. دوسرا جملہ اور آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. غیبت کا ایمان رکھنا, ولایت آل محمد کا ایمان رکھنا, تم اسے لے لو, شاکرین میں سے ہو جاؤ. تکن غدن معنا فی العلیین, اور تم انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ اعلی علیین میں شمار ہوں گے. یعنی جو غیبت کا یقین رکھے گا ائمہ کے ساتھ شمار کیا جائے گا. محمد وآل محمد. جائیں گی میری باتیں اپنے وقت میں پورا کرنا چاہ رہا تھا. اگر مجھے موقع ملا ماہ مبارک رمضان میں تو میں کچھ اور افراد جنہوں نے امام زمانہ کو امام حسن عسکری کے زمانے میں دیکھا ہے وہ پیش کروں گا, اور جن لوگوں نے امام حسن عسکری کی وفات کے بعد, ان کی شہادت کے بعد دیکھا ہے وہ پیش کروں گا. اگر میرے پاس میں انشاءاللہ وہ موضوع بنا رہا اور کوئی خاص موضوع کی فرمائش نہ ہوئی تو میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. یہ زمانے کا امام پردہ غیب میں ہم انتظار ان کا کر رہے ہیں, اور علماء فرماتے ہیں امام خود انتظار کر رہے ہیں حکم خدا کا تشریف لائیں, اور کیوں نہ آئیں عزیزان گرامی. میرا مظلوم امام انشاءاللہ آئے گا, کربلا کے خون کا بدلہ لے گا, شہزادے علی اصغر کے خون کا بدلہ, شہزادے علی اکبر کی برسی کا بدلہ. ازادار و عجیب جملے بھی عباس بھائی سے آپ سن رہے تھے, اور آپ نے دیکھا, اور عابد بھائی اس نے بھی اس طرف اشارہ کیا جو آپ حضرات مرثیے میں اور سلام میں سن رہے تھے. شہزادے علی اکبر کی مصیبت کون پڑھ سکتا ہے, ازادارو جس کا کڑی الجوان 18 برس کا بابا کے سامنے ہڑیاں رگڑ رہا ہو, اور کلیجے میں برچی کی انی اتار دی گئی ہو, اور حسین ابن علی نے جو مقاتل میں ملتا ہے, حسین ابن علی نے جب برچی کی انی کو کلیجے سے نکالا تو برچی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا. علی اکبر شہید ہوئے, امام کی طرح جملہ مرسوم ملتا, امام نے آواز دیا الدنیا بعدک العفا یا اکیا بنیا, اے میرے لال تیرے بعد اس دنیا کے اوپر خاک ہے. نہ معلوم بوڑھے باپ نے جوان بیٹی کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا, لیکن میں نے علماء سے سنا ہے, تاریخ میں ملتا ہے, حسین جب خیمے میں لے کر کے شہزادے علی اکبر کو گئے ہیں, سب سے پہلے جناب علی اکبر پہ جناب زینب آئی ہے, اپنے آپ کو گرا دیا, خون میں غلطہ ہوئی, آواز دیا میرے لال کیا میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا. ہائے علی اکبر, ہائے علی اکبر, الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین, سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. تقبل الله أعمالكم, جزاكم الله خير الجزاء. جزاک اللہ. بہت معلوماتی مجلس آپ نے ماشاءاللہ پڑھی, اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے. میں التماس کروں گا جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور زیارت و دعا کروائیں. جناب ڈاکٹر بہت بہت شکریہ سرکار, بہت بہت شکریہ. متوجہ زیارات. آج جی چاہ رہا ہے دعائے فرج سے شروع کروں. بسم اللہ, بسم اللہ. اپنی جانب سے اپنے والدین, جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے, ہمیں حاضرین بھی شامل کر لیجیے گا ماشاءاللہ کی جانب سے, اور بہترین مجلس کے بانی ظفر عباس صاحب کے مرحومین کی جانب سے, اور ان تمام مومنین کی جانب سے جن کا کوئی پڑھنے والا رہا نہیں, ملت جعفریہ کی مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا حاصل کرتا ہوں. اور اس کا ثواب ان علیل اور بیمار مومنین و مومنات کو پہنچے بطفیل بیمار کربلا, وہ بیمار مدینہ کی. قطعاً الہی عظم بلاء خفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ثم منعت السماء وانت المستعان
وإليك المشتكى وعليك المقبل في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلم أو وأقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يعني اكفني فرعون وانصرني بينكما ناصر فإنكما يا مولانا يا مولانا يا صاحب السماء الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى السلام عليك يا ابن رسول الله السلام على الحسين وعلي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وعلى أنصارك المستشهدين مع الجميع ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله السلام عليك يا أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ابن حسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم ولعن الله أمتان قتلتك ولعن الله أمتان ظلمتك ولعن الله أمتان سمعت بذلك فرضيت به السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا علي بن موسى الرضا السلام عليك وعلى آبائك السبع وأبنائك الأربع السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أسرف الزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في في هذه هذه الساعة الساعة وفي كل كل ساعة ساعة وليا وليا وحافظا وحافظا وقائدا وقائدا وناصرا وناصرا ودليلا ودليلا وعينا وعينا حتى حتى تسكنه أرضك أرضك طوعا طوعا وتمتعه وتمتعه فيها طويلا طويلا برحمتك يا برحمتك أرحم يا أرحم الراحمين آپ سب کے عبادات پہلے چاہدہ معصوم جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب قمر بھائی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ آپ سب سبیل سلامت رہے جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت و سلامتی آمین عطا آمین فرمائے۔ آمین ہمیشہ آپ بڑے خضوع خشوع سے بڑی خوبصورتی سے دعا و زیارت کرواتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے التماس ہے، وہ آئی سی یو میں ہیں ایک مومنہ جن کے لیے یہ دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے، ایک مرتبہ آپ جانے سے پہلے پھر تمام مومنین مجلس کے آخر میں یہ قبولیت کا وقت ہے، ایک مرتبہ پھر 5 مرتبہ اما یجیبو کا بت فرما دیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا 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 دعا کہ اللہ تعالیٰ بحق بیمار کربلا ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ جو بیمار ہے سب کو صحت سے۔ تمام شرکاء کا، مومنین کا بہت بہت شکریہ
اگلی شب جمعہ تک کی اجازت لیجیے. شاد رہے، آباد رہیں، کوئی غم نہ دیکھیں سوائے آمین 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 آمین. اللہ حافظ. جزاک اللہ جزاک اللہ. شب بخیر. شب بخیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ.